تالاب اور رنگ برنگی مچھلیوں کی کہانی۔ دیو نے ماہی گیر سے کہا کہ اب میرے پیچھے پیچھے آ۔ ماہی گیر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور چلتے چلتے وہ ایک شہر کے پاس پہنچے اور ایک پہاڑ پر چڑھے اور وہاں سے ایک لمبے چوڑے جنگل میں اترے۔ وہاں ایک صاف شفاف تالاب تھا۔ دیو اس میں اترا اور ماہی گیر سے کہا کہ آؤ میرے پیچھے۔ ماہی گیر بیچ تالاب میں اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر دیو ٹھہرا اور ماہی گیر سے کہا کہ جال پھینک اور مچھلیاں پکڑ۔ ماہی گیر نے دیکھا کہ تالاب میں رنگ برنگ مچھلیاں ہیں، سفید، لال، نیلی اور پیلی۔ مچھلیاں دیکھ کر اسے حیرت تو ہوا، لیکن اس نے جال کھول کر پھینکا اور پھر کھینچا تو دیکھا کہ اس میں 4 رنگ کی مچھلیاں آئی ہیں۔ یہ دیکھ کر ماہی گیر باغ باغ ہو گیا۔ دیو نے کہا کہ انہیں بادشاہ کے پاس لے جاؤ اور اسے پیش کر، وہ اس کے بدلے تجھے امیر کر دے گا۔ اس تالاب میں کسی دن ایک بار سے زیادہ مچھلیاں نہ پکڑنا۔ یہ کہہ کر وہ چلتا ہوا اور چلتے چلتے کہنے لگا کہ خدا ہم دونوں کو پھر ملائے۔ پھر اس نے زمین پر ٹھوکر ماری، زمین پھٹی اور وہ سما گیا۔ ماہی گیر شہر کی طرف روانہ ہوا اور وہ دیو کے واقعے سے سخت حیرت میں تھا۔ وہ مچھلیاں لے کر محل کی طرف روانہ ہوا جیسا کہ دیو نے کہا تھا۔ جب ماہی گیر بادشاہ کے پاس پہنچا اور اسے مچھلیاں پیش کی تو بادشاہ کو بھی سخت حیرت ہوا، کیونکہ جس قسم کی مچھلیاں ماہی گیر لایا تھا اس نے تمام عمر میں وہ نہ دیکھی تھی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ مچھلیاں باورچن لونڈی کو دے دی جائے۔ کہتے ہیں کہ 3 دن ہوئے یہ لونڈی روم کے بادشاہ نے تحفے میں بھیجی تھی، اور بادشاہ نے ابھی تک اس کے کھانا پکانے کا تجربہ نہیں کیا تھا۔ وزیر نے لونڈی کو حکم دیا کہ یہ بادشاہ نے بھیجی ہے، تجھے چاہیے کہ ہمیں اپنی کاریگری اور کھانا پکانے کے پن سے خوش کر دے، کیونکہ یہ مچھلیاں بادشاہ کے لیے تحفے میں آئی ہیں۔ وزیر یہ کہہ کر واپس گیا اور بادشاہ نے اسے حکم دیا کہ ماہی گیر کو 400 دینار دے دی جائے۔ وزیر نے 400 دینار دے دیے۔ ماہی گیر نے اسے تھیلے میں ڈال کر گھر بھاگنے لگا۔ کبھی گرتا پڑتا، کبھی اٹھ کھڑا ہوتا اور کبھی ڈگمگاتا چلتا، اور یہ خیال کرتا کہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنے اہل و عیال کے لیے ضرورت کی چیزیں خریدی اور اپنی بیوی کے پاس گیا اور خوشی کے مارے پھولے نہ سماتا تھا۔ یہاں تک تو ماہی گیر کا قصہ ہوا۔ اب لونڈی کا قصہ سنیے۔ اس نے مچھلیاں لے کر ان کو صاف کیا اور کڑھائی چڑھائی اور مچھلیوں کو گھلایا۔ جب مچھلیوں کی ایک طرف پک چکے اور اس نے انہیں دوسری طرف پلٹا تو کیا دیکھتی ہے کہ باورچی خانے کی دیوار پھٹی اور اس میں سے ایک نوجوان لڑکی نمودار ہوئی، سرڈول جسم، کوفی ریشم کا لباس پہنے ہوئے جس میں نیلی گوٹ لگی ہوئی تھی، اور انگلیوں میں انگوٹھیاں تھی جن میں قیمتی ہیروں کے قیمتی نگ جڑے ہوئے تھے۔ لڑکی کے ہاتھ میں خیزراں کی چھڑی تھی جسے اس نے کڑاہی میں مارا اور کہا کہ اے مچھلیوں، تم اپنے وعدے پر قائم ہونا۔ جب لونڈی نے یہ دیکھا تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس لڑکی نے دوبارہ یہی کہا۔ مچھلیوں نے کڑاہی سے سر نکالا اور نہایت صاف الفاظ میں کہا کہ ہاں ہاں۔ یہ کہہ کر اس نوجوان لڑکی نے کڑاہی الٹ دی اور جدھر سے آئی تھی ادھر چلی گئی، اور دیوار بند ہو گئی جیسا کہ پہلے تھی۔ اب لونڈی کو ہوش آیا تو کیا دیکھتی ہے کہ 4 مچھلیاں جل کر کوئلہ ہو گئی تھی۔ لونڈی یہ دیکھ کر ایک بار پھر بے ہوش ہو کر گر پڑی، اور اسی حالت میں تھی کہ وزیر آیا اور دیکھا کہ لونڈی خواص باختہ پڑی ہے۔ وزیر نے اسے پاؤں سے ہلایا تو اسے ہوش آیا اور وہ رونے لگی، اور وزیر سے سارا ماجرا بیان کیا۔
وزیر کو سخت حیرت ہوا اور کہنے لگا کہ یہ عجیب و غریب ماجرا ہے۔ اس نے ماہی گیر کو بلایا۔ جب وہ آیا تو وزیر نے اس سے درخواست کی کہ ویسے ہی 4 مچھلیاں اور لا۔ ماہی گیر اس تالاب میں گیا اور جھال پھینکا۔ جب اسے کھینچا تو اسی طرح کی 4 مچھلیاں اس میں آ گئی اور وہ انہیں لے کر وزیر کے پاس پہنچا، اور وزیر ان کو لے کر لونڈی کے پاس گیا اور کہا کہ اٹھ انہیں میرے سامنے تل، تاکہ میں بھی دیکھوں کہ کیا پیش آتا ہے۔ لونڈی اٹھی اور مچھلیوں کو بنایا اور چولہے پر کڑھائی رکھی اور اس میں مچھلیاں ڈال دی۔ ابھی مچھلیاں کڑاہی میں پڑی ہی تھی کہ دیوار پھٹی اور وہی لڑکی پہلے کی طرح آ پہنچی۔ ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اسے اس نے کڑاہی پر مارا اور کہا کہ اے مچھلیوں، تم اپنے پرانے وعدے پر قائم ہونا۔ تمام مچھلیوں نے سر اٹھایا اور کہا ہاں ہاں۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی ہوئی دکھائی دی اور اس نے کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ جب 7ویں رات آئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، مجھے معلوم ہوا کہ جب مچھلیوں نے باتیں کی اور لڑکی نے چھڑی مار کر کڑاہی الٹ دی اور جدھر سے آئی تھی ادھر چلی گئی اور دیوار پھر بند ہو گئی، تو وزیر اٹھا اور اس نے کہا کہ یہ واقعہ بادشاہ سے ضرور بیان کرنا چاہیے۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور سارا ماجرا بیان کیا جو اس کا چشم دید تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے ماہی گیر کو بلوایا اور ویسے ہی 4 مچھلیاں لانے کا حکم دیا اور 3 آدمی اس کے اوپر تعینات کر دیے۔ ماہی گیر گیا اور ویسے ہی 4 مچھلیاں لے کر فوراً آ گیا۔ بادشاہ نے اسے 400 دینار دینے کا حکم دیا اور وزیر کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اٹھ، مچھلیوں کو یہیں میرے سامنے تل۔ وزیر نے کہا کہ بس رخ چشم۔ وہ کڑھائی لایا اور مچھلیوں کو بنا کر کڑاہی آگ پر چڑھائی اور مچھلیاں اس میں ڈال دی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ دیوار پھٹی اور اس میں سے ایک حبشی غلام نکلا، جیسے کالی چٹان یا عاد کی قوم کا پسماندہ۔ اس کے ہاتھ میں ہرے درخت کی ایک ٹہنی تھی اور اس نے بڑی سخت آواز سے کہا کہ اے مچھلیوں، تم اپنے پرانے وعدے پر قائم ہونا۔ مچھلیوں نے اپنا سر کڑاہی سے نکال کر کہا کہ ہاں ہاں، ہم وعدے پر قائم ہیں۔ غلام کڑاہی کی طرف بڑھا اور اس شاخ سے جو اس کے ہاتھ میں تھی کڑاہی کو الٹ دیا اور جدھر سے آیا تھا ادھر چلتا بنا۔ بادشاہ اور وزیر دونوں نے دیکھا کہ مچھلیاں کوئلہ ہو گئی تھی۔ بادشاہ حیران ہوا اور کہا کہ اس واقعے کا پوشیدہ رکھنا ممکن نہیں، ان مچھلیوں کے متعلق کوئی بیت ضرور ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس ماہی گیر کو بلایا جائے۔ جب وہ آیا تو بادشاہ نے کہا کہ یہ مچھلیاں تو کہاں سے لایا تھا؟ ماہی گیر نے جواب دیا کہ شہر کے سامنے والے پہاڑ کے نیچے 4 پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان میں ایک تالاب ہے، اس میں سے یہ مچھلیاں لایا ہوں۔ بادشاہ نے ماہی گیر کی طرف غور سے دیکھا اور کہا کہ دن کی راہ ہوگی۔ ماہی گیر نے جواب دیا کہ اے میرے آقا، میرے سلطان، صرف آدھا پہر کی راہ ہے۔ بادشاہ حیران ہوا اور اس نے حکم دیا کہ لشکر نکلے اور سوار ہو۔ ماہی گیر آگے آگے تھا اور دیو پر لعنت بیچتا تھا، یہاں تک کہ وہ پہاڑ پر چڑھے اور ایک لمبے چوڑے جنگل میں اترے جسے انہوں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سلطان اور سارے سپاہی سخت حیران تھے۔ الغرض انہوں نے دیکھا کہ جنگل ہے اور اس کے بیچ میں 4 پہاڑیوں کے درمیان ایک تالاب ہے اور اس میں 4 رنگ کی مچھلیاں ہیں، لال، سفید، پیلی اور نیلی۔ بادشاہ ٹھہر گیا اور اسے سخت تعجب تھا۔ اس نے سپاہیوں اور باقی تمام حاضرین سے پوچھا کہ تم نے یہ تالاب
پہلے کبھی دیکھا ہے؟ سب نے عرض کی کہ جہاں پناہ ہم نے اسے آج تک نہیں دیکھا۔ انہوں نے بڑے بوڑھے سے دریافت کیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم نے اس جگہ پر تالاب کبھی نہیں دیکھا۔ بادشاہ نے کہا کہ جب تک میں اس تالاب اور ان مچھلیوں کا بید نہ دریافت کر لوں، خدا کی قسم کہ میں شہر میں داخل نہ ہوں گا اور نہ تخت پر بیٹھوں گا۔ بادشاہ نے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ وہ ان پہاڑیوں کے آس پاس اتر جائیں اور وزیر کو طلب کیا۔ وزیر بہت زیرک، دانا، عاقل اور سیاستدان تھا۔ جب وہ آیا تو بادشاہ نے کہا کہ میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں اور تجھے خبردار کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آج رات میں اکیلا رہوں اور اس تالاب اور مچھلیوں کے راز کا پتہ لگاؤں۔ تو میرے خیمے کے دروازے پر بیٹھا رہے اور امرا اور وزراء اور خدام میں سے کوئی جو میرے متعلق دریافت کرے اسے کہہ دینا کہ سلطان بیمار ہے اور مجھے حکم ہے کہ میں کسی کو اندر نہ جانے دوں اور کسی کو بھی میرے ارادے کی خبر نہ ہو۔ بادشاہ نے ویس بدلا، تلوار اٹھائی اور ایک پہاڑی کے اوپر چل دیا اور باقی رات صبح تک چلتا رہا۔ دوسرے دن پھر چلا اور بسبب دن رات چلنے کی گرمی سے بے تاب تھا۔ پھر دوسری رات صبح تک چلتا رہا۔ اب اسے دور سے ایک سیاہ سا ڈبہ نظر آیا۔ وہ خوش ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ شاید مجھے یہاں کوئی مل جائے اور تالاب مچھلیوں کا بید بتا سکے۔ جب قریب پہنچا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک محل ہے جو کالے پتھر کا بنا ہوا ہے اور اس پر لوہے کے پتے جڑے ہوئے ہیں اور دروازے کا ایک پٹ کھلا ہوا اور دوسرا بند۔ بادشاہ خوش ہو کر دروازے پر گیا اور آہستہ آہستہ دستک دی، لیکن جواب نہ ملا۔ پھر دوسری بار دستک دی اور پھر تیسری بار، لیکن جواب نہ ملا۔ پھر اس نے بڑی زور سے دستک دی، لیکن پھر بھی کسی نے جواب نہ دیا۔ اس نے خیال کیا کہ یہ مکان ضرور خالی ہوگا۔ اب وہ ہمت کر کے محل کے دروازے سے دہلیز تک گیا اور زور سے آواز دی کہ اے محل والو، میں ایک پردیسی آدمی اور مسافر ہوں، تمہارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ یہی کچھ اس نے دوبارہ کہا، لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا۔ اب وہ اپنے دل کو مضبوط کر کے دہلیز سے آگے بڑھا اور محل کے بیچ میں پہنچ گیا، لیکن اب بھی وہاں کوئی نہ ملا، مگر اس نے دیکھا کہ ریشم کا فرش بچھا ہوا ہے اور پردے پڑے ہوئے ہیں اور محل کے بیچ میں بڑا آنگن ہے اور اس میں 4 دیواری اور ایک بھارا دری ہے۔ ایوان آمنے سامنے ہیں اور ایک شامیانہ لگا ہوا ہے اور ایک حوض ہے جس کے اوپر سرخ سونے کے 4 درندے بنے ہوئے ہیں اور ان کے منہ سے پانی مثل موتی اور ہیرے کے نکلتا ہے، اور محل میں چاروں طرف پرندے ہیں اور محل کے اوپر سونے کی جھالی لگی ہوئی ہے تاکہ وہ پرندے باہر نہ جا سکے، مگر کسی انسان کا نام و نشان نہیں۔ بادشاہ حیران ہوا اور اسے اس بات پر افسوس بھی ہوا کہ یہاں بھی کوئی شخص نہیں جو اس جنگل، تالاب کی مچھلیوں اور پہاڑ اور محل کا بیت بتا سکے۔ وہ آنگن میں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اتنے میں کسی شخص کی نہایت دردناک آواز سنائی دی۔ جب سلطان نے رونے کی آواز سنی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس آواز کی طرف چل دیا۔ اب اس نے دیکھا کہ ایک نشست گاہ پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس نے پردہ اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک نوجوان ایک کرسی پر جو زمین سے گز بھر اونچی ہے بیٹھا ہوا ہے۔ نوجوان نہایت حسین، قد و قامت نہایت دلکش، زبان فصیح، چہرہ چمکدار، رخسار سرخ سفید، چہرے پر عنبر کی ٹکی کی طرح ایک تھل۔ بادشاہ اسے دیکھ کر باغ باغ ہو گیا اور اسے سلام کیا اور دیکھا
کہ وہ نوجوان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اس کا لباس ریشمی ہے، اس کے سر پر ہیروں سے جڑا ہوا تاج ہے، لیکن اس کا چہرہ غمگین نظر آتا ہے۔ بادشاہ کے سلام کا اس نے بہتر جواب دیا اور کہنے لگا کہ اے میرے بزرگ، مجھے تیرے خیر مقدم کے لیے کم از کم اٹھ کھڑا ہونا تھا، لیکن میں معذور ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ اے نوجوان، میں تیری معذرت قبول کرتا ہوں، میں تیرا مہمان ہوں اور ایک ضروری کام کے لیے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تو مجھے اس تالاب اور مچھلیوں، محل اور اپنے تنہائی اور رونے کا بید بتا دے۔ جب نوجوان نے یہ باتیں سنی تو اس کے چہرے پر آنسو بہنے لگے اور وہ زار و قطار رونے لگا، اور ایک سرد آہ کھینچ کر اس نے کہا، تمام باتیں خدا پر چھوڑ دے اور غم اور فکر میں مت پڑ۔ یہ مت پوچھ کہ فلاں بات یوں کیوں ہوئی، یہی تقدیر میں لکھا تھا۔ بادشاہ کو اور تعجب ہوا اور وہ کہنے لگا کہ اے نوجوان، تو رو کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا کہ بات ہی رونے کی ہے، جب میں اس حالت میں ہوں۔ وہ اپنے دامن کی طرف ہاتھ لے گیا اور اسے اٹھایا تو نیچے کا آدھا دھڑ پتھر کا تھا، اور ناپ سے لے کر سر کے بالوں تک وہ انسان تھا۔ جب بادشاہ نے نوجوان کو اس حالت میں دیکھا تو اسے بے حد رنج و غم اور افسوس ہوا، اور اس نے کہا کہ اے نوجوان، تو نے میرے حیرت کو اور زیادہ کر دیا ہے۔ اب تک تو میں محض مچھلیوں کی حالت جاننا چاہتا تھا، اور اب ان کی اور تیری بھی حالت جاننا چاہتا ہوں، جلدی سے بیان کر۔ اس نے کہا، سن اور دیکھ۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے کان اور آنکھیں حاضر ہیں۔ نوجوان نے کہا کہ میرا اور ان مچھلیوں کا عجیب و غریب واقعہ ہے، اگر اسے سوئی کی آنکھ سے آنکھوں کے کونوں پر لکھا جائے تو لوگوں کے لیے بڑی عبرت کا باعث ہوگا۔ بادشاہ نے کہا کہ کس طرح؟ اگر آپ نے نوجوان کی کہانی سننی ہے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ میں روزانہ ایک قسط اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ شکریہ۔